پیارے ناظرین اکرام، تصور کیجئے کہ بڑھاپے کی کمزوری میں ایک برا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا، دل خوف سے کانپتا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف ایک آیت 7 بار پڑھنے کا بتایا اور فرمایا کہ اس سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 7 حجوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ آج اسی رحمت بھری آیت اور اس کی برکت کا راز آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں، دل تھام کر کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین اکرام، جو بزرگ افراد حج کی سعادت حاصل نہیں کر سکے وہ گھر میں رہ کر قرآن مجید کی ایک خاص آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کیا کریں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس عمل سے حج کے بڑے ثواب کی امید کی جا سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے گناہوں کی معافی کی بشارت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو بزرگ حضرات حج پر نہیں جا سکے وہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھا کریں۔ روایات کے مطابق بار بار حج کے ثواب سے مشابہت رکھتا ہے اور اللہ کی مغفرت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہونے کی امید ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں اس آیت کو 7 مرتبہ تلاوت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جنت کی بشارت مل سکتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس آیت کو پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا، بلکہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حد بندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اس نورانی جہان میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر گویا مسجد میں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو اس قدر شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہو۔ چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی۔ ہر اونٹ پر ایک صندوق رکھا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، ان صندوقوں کو کھولو تاکہ ہمیں ان کے اسرار دکھائے جائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا صندوق کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا جس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشخاش کے دانے کو دیکھ کر فرمایا کہ جبرائیل، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب اس خشخاش کے دانے کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جہان آباد تھا جہاں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے۔ علماء اعلان کر رہے تھے کہ عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے جو زمین کو زندگی اور آسمان کو سلامتی دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے علماء سے کہا کہ اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں
اور یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام علماء فوراً اپنی جگہ پر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی اور ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک جملہ نکلا، مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپکپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق ہیں، ہر صندوق میں لاکھوں جہان ہیں اور ہر جہان میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا جس کے در و دیوار پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی، مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ اس کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اگر یہ سب میری امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہ زمین سے آسمان تک معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر کلمہ پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہے جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹائیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، اعضاء دیے، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ دی کہ تجھے اپنے بندوں میں چن لیا، اور کہا کہ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم مادر میں نطفہ تھا، ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا ماحول بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جسے سجین کہا گیا، پھر ڈاری نکلی تو غلام کہلایا، پھر مرحق ہوا جب پورے جوش سے مرد بن گیا، پھر شاب کہلایا، پھر رجل، پھر کہول جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 سال کا ہوا تو شیخ کہلایا، جب عمر ڈھلنے لگی، ہڈیاں کمزور ہوئی، بینائی کمزور ہوئی تو عرض العمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی عمر اسلام میں 40 کو پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اسے 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے: جنون، جزام اور برس۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے۔ جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہے اور وہ قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ یاد دہانی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عن قریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عرض العمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے، نہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ سونگھنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرض العمر وہ عمر ہے جب انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے عرض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ اکرمہ نے فرمایا کہ جو علم القرآن سے جڑا رہے وہ کبھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہم ہی اسے وفات دیتے ہیں، اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹاتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ اے بندے مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی، صحت اور طاقت دی تو اس کا شکر ادا کر اور نیک اعمال کر تاکہ بڑھاپے میں تیری آسانیاں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا، اور زندگی بھر کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین اکرام، بوڑھے لوگوں کی عبادت کا ذکر قرآن و حدیث میں خاص اہمیت کے ساتھ آیا ہے۔ بڑھاپے میں عبادت کرنا نہ صرف عظیم اجر کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ بوڑھے افراد اگر عمر کے آخری حصے میں نیک اعمال کرتے رہیں تو یہ آخرت میں نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ بڑھاپا توبہ اور رجوع الی اللہ کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلقوم تک نہ پہنچ جائے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ زندگی کے آخری لمحات میں کثرت سے استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ بڑھاپے میں طاقت کم ہو جاتی ہے، لیکن ذکر و تسبیح ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بوڑھے لوگ تمہارے سب سے بہترین ہیں۔ اگر بوڑھے افراد قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھتے رہیں تو یہ ان کے لیے نور قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ بڑھاپے میں جسمانی کمزوریاں اور بیماریاں عام ہو جاتی ہے، لیکن صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو
تو یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ بوڑھوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ باقی ماندہ زندگی اللہ کی عبادت، توبہ، ذکر اور دعا میں گزارے۔ یہ نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنے گا بلکہ آخرت میں بلند درجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمر عزیز کے آخری حصے کو نیکی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں مگر دل خوف زدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا، 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے گناہ مٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں بعض احادیث میں ذکر ہے کہ اسے پڑھنے سے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ ترجمہ: اس کعبہ میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ آل عمران کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ پڑھے اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ فضیلت ثواب کے اعتبار سے ہے، یعنی اس آیت کو پڑھنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن یہ حج کے فرض کی جگہ نہیں لے سکتی۔ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا فرض رہے گا۔ اس آیت کو روزانہ پڑھنا بہترین عمل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو حج کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے فضائل سے نوازے۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرے تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ آیت پڑھتا رہے تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ آیت تمام گناہوں کو اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جو شخص اس بابرکت آیات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نور سے بھر دے گا، قبر کو وسعت دے گا اور اس پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہوں۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت 7 بار پڑھ لے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ ناظرین اکرام، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ 7 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کریں گے۔ جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین اکرام، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس آیت کی کتنی طاقت اور برکت ہے۔ جو شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا
اور اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف کر دے اور ہمارے رزق میں برکت اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ دعا کے آخر میں آمین ضرور کہیں۔ اے اللہ، اے رحمان الرحیم، اے غفور الرحیم، ہم تیرے نادان بندے تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر رحم فرما۔ جوانی میں ہمیں نیکی کی توفیق دے، بوڑھاپے میں ہمیں توبہ نصیب کر، اور موت کے وقت ایمان کی حفاظت فرما۔ جو بزرگ حج کی سعادت سے محروم رہے، ان کے دلوں کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کی برکت سے بھر دے، ان کے گناہ معاف فرما، ان کی قبروں کو نورانی کر، اور انہیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے خالق، ہم سب کو عرض العمر کی ذلت سے بچا، ہمیں قرآن سے جوڑے رکھ، اور عمر کے آخری لمحات میں تیرا ذکر نصیب فرما۔ تمام امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کر، جو نہ جا سکے ان کے لیے گھر بیٹھے ثواب حج عطا فرما، اور ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے کریم، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام بوڑھے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول کر اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دل کو سکون دے، اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا اور آپ کے دل کو سکون ملا تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ یہ نیک پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل ہماری حوصلہ افزائی کا بہترین بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیشہ خوش رکھے۔